تلنگانہ کے وزیر برائے خواتین و اطفال داناشری انوسیا سیتا نے منگل کو کہا کہ ریاست کا کوئی بھی بچہ آنگن واڑی خدمات سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے شہر میں مقیم مہاجر مزدوروں کے بچوں تک سرکاری سہولیات پہنچانے کے لیے موبائل آنگن واڑی گاڑی کا افتتاح کیا۔ یہ گاڑی وزیر محنت جی وویک کے ہمراہ ڈاکٹر مریچنا ریڈی ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ میں لیبر ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے روانہ کی گئی۔ ابتدائی مرحلے میں یہ سروس میڈچل ملکاجگیری ضلع کی اندرما کالونی میں فراہم کی جائیں گی۔ اس موقع پر سیتا نے کہا کہ بچے قوم کا سرمایہ اور مستقبل ہیں اور آج کے بچے ہی تلنگانہ سال 2047 ترقیاتی ویژن کو حقیقت میں بدلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک غذائیت سے بھرپور خوراک، طبی معائنہ، پری اسکول تعلیم اور ماں و بچے کی فلاحی خدمات صرف ان بچوں تک محدود تھی جو روایتی آنگن واڑی مراکز تک پہنچ سکتے تھے، جبکہ مہاجر مزدوروں کے بچوں کی ایک بڑی تعداد ان سہولیات سے محروم رہ جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ موبائل آنگن واڑی مراکز انہی بستیوں میں جائیں گی جہاں مہاجر مزدور رہتے ہیں اور وہاں بچوں کو غذائیت، صحت کی جانچ، نشو و نما کی نگرانی، پری اسکول تعلیم اور ماں و بچے کے تمام فلاحی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر کے مطابق ہر موبائل آنگن واڑی گاڑی تقریباً 10 آنگن واڑی مراکز کے برابر خدمات فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ایک گاڑی کے ذریعے تقریباً 300 مستحقین کو فائدہ پہنچایا جا سکے گا۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ جانے والی آندھرا پردیش کی ایک تیلگو طالبہ سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ پولیس کے مطابق اٹلوری پرسنا نیو یارک میں پیش آنے والے ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کار میں قریبی مندر جا رہی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ان کی کار ٹریفک سگنل پر رکی ہوئی تھی کہ اسی دوران ایک دوسری گاڑی نے تیز رفتاری سے آ کر ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں پرسنا سمیت ایک اور نوجوان خاتون موقع پر ہی ہلاک ہو گئی جبکہ ایک اور شخص شدید زخمی ہو گیا، جسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پرسنا کا تعلق آندھرا پردیش کے NTR ضلع کے ابراہیم پٹنم منڈل کے مولپاڑو گاؤں سے تھا۔ انہوں نے حال ہی میں پیس یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن مکمل کی تھی اور ملازمت کی تلاش میں تھی۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع میں ایک انتہائی سنسنی خیز قتل کا معاملہ سامنے آیا، جہاں ایک خاتون پر اپنے شوہر کو مبینہ طور پر منصوبہ بندی کے تحت قتل کرنے کا الزام ہے۔ پولیس نے ملزمہ سندھیا، اس کے مبینہ عاشق انل اور اس کے ساتھی وینکٹ سائی عرف بنٹی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق 35 سالہ ڈی پرشانت گزشتہ 2 برس سے خلیجی ملک میں ملازمت کرتے تھے اور 27 جون کو وطن واپس آئے تھے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمہ نے مبینہ طور پر اپنے شوہر کو اپنے ناجائز تعلقات میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کی سازش رچی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پہلے پرشانت کو مبینہ طور پر چھت سے دھکا دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ شدید زخمی ہونے کے باوجود بچ گیا۔ موجودہ علاج کے دوران اور گھر منتقل کیے جانے کے بعد نرس کی تربیت یافتہ سندھیا نے مبینہ طور پر کینولا کے ذریعے ٹوائلٹ کلینر اور نیند کی گولیوں کا زہریلا محلول اس کی رگوں میں داخل کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ بعد میں اسے بستر سے دھکا دے کر موت کو حادثاتی ثابت کرنے کی کوشش بھی کی گئی، تاہم مقتول کی والدہ کے شبہ ظاہر کرنے پر پولیس نے گہرائی سے تفتیش کی، جس میں پوری سازش بے نقاب ہو گئی۔ پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا، جہاں سے انہیں عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ صدر نشین اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ طاہر بن حمدان نے آج ضلع منچریال کا دورہ کرتے ہوئے اس علاقے میں زیر تعمیر اردو گھر شادی خانے کا معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ اردو اکیڈمی کا اسٹاف، اسسٹنٹ سیکریٹری مسٹر کرشنا عطا اللہ کے علاوہ منچریال DMW محترمہ سریکھا بھی شامل تھیں۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اقلیتوں کی فلاح بہبود کے لیے کافی سنجیدہ ہے۔ ساتھ ہی اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہرالدین کی ہدایت پر آج اردو اکیڈمی کی یہ ٹیم حالات کا جائزہ لینے منچریال آئی ہے۔ یہاں کے رکن اسمبلی پریم ساگر راؤ بھی اقلیت دوست اور مقبول قائد ہیں۔ ان تمام کی سرپرستی میں اردو اکیڈمی کی جانب سے ہر ممکنہ قدم اٹھایا جائے گا۔ یہاں کے شادی خانے کی تکمیل کے بعد اس شادی خانے کے ایک حصے میں اردو لائبریری کے ساتھ ساتھ مفت کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر کے قیام کی بھی حکومت سے منظوری حاصل کی جائے گی، تاکہ بے روزگار نوجوانوں کو کمپیوٹر کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ملازمت کے مواقع فراہم ہو سکے۔ میں یہاں کے تحصیلدار اور محکمہ عمارات و شعارے کے عہدیداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شادی خانے کی تعمیر میں تیزی پیدا کریں تاکہ یہاں کی عوام استفادہ حاصل کر سکیں۔
तेलंगाना हाई कोर्ट ने ओवैसी खानदान से मुंसलिक फातिमा ओवैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इमारत के मामले में स्टेटस को मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने का हुक्म जारी करते हुए आइंदा अहकाम तक किसी भी किस्म की इन्हदामी या ज़बरदस्ती कार्रवाई से रोक दिया है। ये हुक्म उस वक्त जारी किया गया जब इदारा चलाने वाले सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने अदालत से रुजू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि GHMC के हुक्काम इमारत को मुनहदिम करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस BV सेन रेड्डी ने समाअत के दौरान हिदायत दी है कि इमारत को मौजूदा हालत में बरकरार रखा जाए। अदालत ने नोट किया कि ट्रस्ट ने इस इमारत को बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम के तहत बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्त पहले ही जमा करा की है। अदालत ने GHMC कमिश्नर, राजेंद्र नगर जोनल कमिश्नर, चंद्रान गुट्टा डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतालिका हुक्काम को नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्त पर जवाब तलब किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर वकील मयूर रेड्डी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रस्ट ने साल 2016 में ही इमारत की रेगुलराइजेशन के लिए दरख्वास्त दी थी, जो अब तक ज़ेर इल्तिवा है। वहीं दूसरी जानिब GHMC के वकील रापार्थी वेंकटेश ने अदालत को बताया है कि ये मामला काबिल समाअत नहीं, क्योंकि इमारत के सुलकम चेरू की FTL हुदूद में वाक़ होने का मामला पहले ही हाई कोर्ट के एक दूसरे जज के सामने ज़ेर समाअत है। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने का हुक्म देते हुए केस की आइंदा समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। अहमदाबाद साल 2008 के सीरियल बम धमाकों के मुकदमे में गुजरात हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 38 मुजरिमों के सजाए मौत और 11 मुजरिमों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने इस तरह खुसूसी अदालत यानी कि स्पेशल कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी। ये मुकदमा मुल्क के संगीन तरीन दहशतगर्द हमलों में शुमार होता है, जिसमें मुतादिद अफराद हलाक और बड़ी तादाद में जख्मी हुए थे। हाई कोर्ट ने तमाम मुतासिरीन को मुआवजा देने का भी हुक्म दिया है। साल 2008 के अहमदाबाद बम धमाकों में हलाक होने वाले 56 अफराद के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जबकि 200 से ज्यादा जख्मियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि वाक़े के 14 साल बाद साल 2022 में खुसूसी अदालत ने 49 मुजरिमों से 38 को सजाए मौत और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये सजाएं गैर कानूनी सरगर्मियाँ यानी कि इंसदाद एक्ट UAPA और ताजिज़ात हिंद IPC की दफ़ा 302 के तहत दी गई थी। खुसूसी अदालत ने इस मुकदमे को इंतहाई अहम मुकदमा करार दिया था। ये भी काबिल ज़िक्र है कि भारत की अदालती तारीख में ये पहला मुकदमा है जिसमें एक ही केस में सबसे ज़्यादा अफराद को सजाए मौत सुनाई गई है। एक काउंसलर जिसे अवामी नुमाइंदे के तौर पर मुआशरे के लिए एक मिसाल बनना चाहिए था, आधी रात को हवस का पुजारी बन गया और इंतहाई घिनौनी हरकत कर डाली। यह अफसोसनाक वाक़या रियासत तेलंगाना जनगांव जिले के स्टेशन घनपुर मंडल के चागलो गांव में मंजर-ए-आम पर आया। वार्ड काउंसलर का आधी रात को एक बुजुर्ग खातून के घर में बरहना हालत में घुसना और उनकी इसमतरेजी की कोशिश करना पूरे इलाके में शदीद सनसनी का बाइस बन गया है। मुतासरा खानदान के अरकान की फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक चागलो की हुदूद के 9वें वार्ड के काउंसलर संपत राज पर इल्ज़ाम है कि उसने आधी रात को शराब के नशे में धुत होकर बरहना हालत में एक बुजुर्ग खातून के घर में घुस गया। जब उसने सोई हुई खातून पर हमला करके उसकी इसमतरेजी करने की कोशिश की तो खौफजदा बुजुर्ग खातून ने जोरदार चीख पुकार शुरू कर दी। खातून की चीखें सुनकर आसपास के लोग और खानदान के अरकान फौरन वहां जमा हो गए। सबको देखकर खौफजदा काउंसलर संपत राज उसी बरहना हालत में पास में मौजूद बाथरूम में भाग गया और अंदर से कुंडी लगा ली। मुकामी लोगों ने फौरी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और स्टेशन घनपुर पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और मुलजिम को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े का केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। ताहम इस वाक़े के हवाले से मजीद मुकम्मल तफसीलात सामने आना बाकी है। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स और पुलिस कांस्टेबल्स के लिए बराह रास्त भर्ती के जरिए खाली आसामियों को पुर करने की इजाज़त दे दी है। भर्ती मुहिम में फायर डिजास्टर रिस्पांस, इमरजेंसी और सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, जेल खाना जात और इस्लाही खिदमात के महकमे और स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में मसावी पोस्टों का भी अहाता किया जाएगा। हुकूमत ने कहा है कि 7437 आसामियों को पुर करने के लिए सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। आसामियों की फहरिस्त इस तरह है कि सब इंस्पेक्टर सिविल 148, रिजर्व सब इंस्पेक्टर 14, रिजर्व सब इंस्पेक्टर TGSP 12, रिजर्व सब इंस्पेक्टर SARCPL 3, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर FPG 23, पुलिस कांस्टेबल सिविल 3697, पुलिस कांस्टेबल AR 1052, पुलिस कांस्टेबल ASRCPL 24।
ووٹرز فارمز کی تقسیم میں مجرمانہ غفلت، حقیقی ووٹرز کو فارم دستیاب نہیں۔ تلنگانہ بالخصوص GHMC اور اس کے مدافعتی اضلاع میں الیکشن کمیشن کی جانب سے چلائی جانے والی SIR مہم میں ایسا چونکا دینے والا تضاد سامنے آیا ہے جس نے پورے انتخابی اور سیاسی نظام کو ساکھ پر سوالیہ نشان رکھ دیا ہے۔ ایک طرف شہر کی اصلی اور حقیقی ووٹرز اپنے دستوری حق یعنی انیمیشن فارمز کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو دوسری طرف شہر اور مدافعتی اضلاع میں ایسے خالی پلاٹ اور فرضی فلیٹس اور مکانات پائے گئے ہیں جہاں بغیر کسی مکان کے 100 تا 200 سے زائد فرضی ووٹ رجسٹرڈ ہیں۔ زمینی سطح پر انتخابی عملے کی اس غفلت اور بے ضابطگیوں نے حیدرآباد کے لاکھوں شہریوں کو شدید ذہنی پریشانی اور الجھن میں مبتلا کر دیا ہے۔ ووٹر لسٹوں کی جامع نظرثانی مہم کے دوران ان سب سے مضحکہ خیز اور تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد کو بڑی بے رحمی سے تقسیم کر دیا گیا۔ کئی علاقوں سے سنگین شکایت موصول ہوئی ہے کہ اگر گھر میں شوہر کو فارم دستیاب ہو رہا ہے تو اس کی بیوی کا فارم نہیں مل رہا ہے، اگر بیوی کا فارم مل رہا ہے تو بالغ بچوں کا دستیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک ہی گھر کے ارکان کے ناموں کو بغیر کسی اطلاع کے دوسرے پولنگ بوتھ پر منتقل کر دیا ہے۔ اس انتخابی انتشار کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے لوگوں کے BLOs بھی الگ الگ ہوئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک ہی گھر کے افراد کو اپنے ووٹوں کی تصدیق کے لیے 2 سے 3 مختلف BLOs سے رابطہ قائم کرنا پڑ رہا ہے۔